الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عورت کا مردوں کے سامنے جانا۔ سوال کیا گیا ہے، بعض خاندانوں میں بہت سے مرد اپنی بیوی یا بیٹی یا پھر اپنی بہن کو غیر محرم مردوں مثلا دوست و احباب اور رشتہ داروں کے سامنے جانے اور ان کے ساتھ بیٹھنے اور ان سے بات چیت کی اجازت دیتے ہیں جیسے کہ وہ ان کے محرم ہوں۔ جب ہم انہیں نصیحت کرتے اور سمجھاتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ ان کی اور ان کے خاندان اور آباء و اجداد کی عادت میں شامل ہے، اور ان کا یہ بھی گمان ہے کہ ان کے دل صاف ہوتے ہیں۔ کچھ تو ان لوگوں میں معاند ہیں اور کچھ متکبر ہیں، حالانکہ وہ اس کے حکم کا بھی علم رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے حکم سے جاہل ہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہر مسلمان شخص پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ عادات اور رسم و رواج پر اعتماد نہ کرے، بلکہ اسے شریعت مطہرہ پر پیش کرے۔ جو شریعت مطہرہ کے موافق ہو اس پر عمل کرے، اور جو شریعت اسلامیہ کے مخالف ہو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کا کسی چیز کی عادت بنا لینا اس کے حلال ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ لوگوں نے جتنی بھی اپنے خاندانوں، قبیلوں، ملکوں اور معاشروں میں عادات اور رسم و رواج بنا رکھے ہیں، انہیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کرنا واجب ہے۔ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباح قرار دیا ہے وہ مباح ہے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اس پر عمل کرنا جائز نہیں، اور اس کا ترک کرنا اور چھوڑنا واجب ہے، چاہے وہ لوگوں کی عادت میں ہی شامل کیوں نہ ہو۔ اور جب لوگوں نے کسی اجنبی عورت سے خلوت یا غیر محرم سے پردہ نہ کرنے کی عادت بنا لی ہو اور اس میں تساہل سے کام لیں تو ان کی یہ عادت باطل ہے، اسے ترک کرنا واجب ہوگا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ زنا یا پھر لواطت یا شراب نوشی اور نشہ کرنے کی عادت بنا لیں تو ان پر بھی اسے ترک کرنا واجب ہے، اور عادت ہونا ان کے لیے حجت اور دلیل نہیں بن سکتی، بلکہ شریعت مطہرہ تو سب سے اوپر ہے۔ اس لیے جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی ہے اسے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں، شراب نوشی، زنا، چوری، ڈاکہ، قطع رحمی اور قطع تعلقی اور اسی طرح نافرمانی وغیرہ اور باقی جو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس سے اجتناب کرنا اور دور رہنا ضروری ہے، اور اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے واجبات کا اہتمام کرے اور اس کا التزام کرے۔ اور اسی طرح خاندان والوں پر بھی واجب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا احترام کریں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرام کردہ سے دور رہیں اور اجتناب کریں۔ اور جب ان کی عورتوں کی یہ عادت ہو کہ وہ غیر محرموں سے پردہ نہیں کرتیں یا پھر ان سے خلوت کرتی ہیں تو انہیں یہ عادت ترک کرنی چاہیے، بلکہ ان پر اسے چھوڑنا واجب ہے، کیونکہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد یا بہنوئی یا پھر اپنے دیوروں اور اپنے خامند کے چچا اور ماموں کے سامنے ننگے منہ پھریں اور پردہ نہ کریں، بلکہ ان پر واجب ہے کہ وہ ان سب سے پردہ کریں اور اپنے سر اور چہرہ اور باقی بدن وغیرہ کو چھپا کر رکھیں، کیونکہ یہ اس کے غیر محرم ہیں۔ اور رہا مسئلہ کلام یعنی سلام کے جواب اور سلام کرنا وغیرہ، تو اس طرح کی چیزیں پردہ کے اندر رہتے ہوئے اور خلوت کے بغیر ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اور جب تم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53۔ اور ایک دوسرے مقام پر کچھ یوں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو نرم لب و لہجہ اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ اپنی بات میں نرمی اختیار نہ کریں تاکہ دل میں بیماری رکھنے والا یا پھر جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے وہ یہ خیال کرنے لگے کہ کمزور ہے اور اسے کوئی معنی نہیں،
بلکہ اسے درمیانے لہجے میں بات کرنی چاہیے جس میں نہ تو نرمی ہو اور نہ ہی درستی اور سختی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ پردہ کرنا سب کے دلوں کی پاکیزگی ہے اور بہتر ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر وہ ستائی نہ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59۔ جلباب ایسے کپڑے کو کہا جاتا ہے جو سر پر رکھا جائے جس سے سارا بدن چھپ جائے، اور عورت اسے اپنے سر پر رکھ کر لباس کے اوپر سے اپنے سارے جسم کو چھپاتی ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء۔ اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی زیب و آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خامدوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خامد کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں سے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ تو اس آیت میں مذکورہ اشخاص کے علاوہ کسی اور کے سامنے وہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی، تو سب مسلمان عورتوں پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کی زینت کے ظاہر کرنے سے ان پر حرمت کی ہے اس کے ظاہر کرنے سے بچیں، اور انہیں غیر محرموں کے سامنے زینت کے ساتھ نہیں آنا جانا چاہیے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی و مقالات متنوعہ للشیخ ابن باز رحمہ اللہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 406۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 13728۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔